हमारे हुक्मरान हैं उनको मरना याद नहीं है, वो समझते हैं कि वो हमेशा ऐसे हुक्मरान रहेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी है, इंसानों की खिदमत करने की जिम्मेदारी। सुबह से लेकर रात तक रिश्वत हराम कमाना चाहते हैं, वो कमा रहे हैं। सुबह घर से सोच कर निकलते हैं कि हमने आज कितने हराम पैसे को लेकर आना है, तो वो कर रहे हैं। सिंध और कराची में चूंकि भुट्टोइज्म अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पाया? जो आवाम है वो लिबरल है और तब्दीली को पसंद भी करती है, ये भुट्टोइज्म और भुट्टो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? नहीं, इसलिए कोई जेन्युइन पार्टी खड़ी नहीं हुई है ना। पीपल्स पार्टी के आगे कोई जेन्युइन पार्टी 40 सालों में खड़ी नहीं हुई। एमक्यूएम ने अपने आप को महदूद कर लिया, उसने मौजर नारे पे चली गई, तो डेफिनेटली सिंधी तो मौजर नहीं बन सकता। तो उन्होंने तो खुद अपने आप को जो है वो एक बंद गली में बंद कर लिया। खान साहब ने कहा कि भाई जब बिजली का बिल बढ़े या पेट्रोल बढ़े तो हुक्मरान चोर है। मैं तो यकीन करता हूँ उनकी बात पे, सच कहते हो। खान साहब की गवर्नमेंट का हशर में अगर एक जुमले में आपको बता दूं कि किसी रिक्शा ड्राइवर को अगर आप F-16 चलाने दे देना तो वो F-16 का भी बेड़ागर करेगा और रनवे का भी बेड़ागर करेगा और किसी टर्मिनल में F-16 लेकर घुस जाएगा। ना वो टेक ऑफ कर सकता है, ना वो लैंड कर सकता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बात के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बात करें उनकी तो एक सेनेटर भी रह चुके हैं। कराची के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके मेयर भी रह चुके हैं और अब बतौर सरबराह PSP पाक सरजमीन पार्टी की जो है वो चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सर, आप सेनेटर भी रह चुके हैं, कराची के मेयर भी रह चुके हैं, सरबराह भी हैं। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस आती हैं, आप आवाम के साथ कराची का कचरा उठा रहे होते हैं, पानी जब जमा हो जाता है निकाल रहे होते हैं। सर, क्या ऐसी वजूहात हैं, ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं, पानी का मसला और गंदगी का मसला, ये क्यों नहीं ख़त्म हो सका? जो हमारे हुक्मरान हैं उनको मरना याद नहीं है, वो समझते हैं कि वो हमेशा ऐसे हुक्मरान रहेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी है, इंसानों की खिदमत करने की जिम्मेदारी। और हमारे मौजूदा लोगों को मरना याद है, उनको ऐसा लगता है कभी वो मरेंगे ही नहीं। तो जिसको खौफ खुदा ना हो, जिसको मरना याद ना हो, पानी की लाइनों पर हाइड्रेंट बनाकर उसी पानी को चोरी करके गरीब को वही पानी अरबों रुपए का बेच रहे हैं। तो इससे तो यही साबित होता है कि उनको आगे की कोई फिक्र नहीं। तो जब तक किरदार वाले बद किरदार लोग हम पर मुसल्लत रहेंगे, चाहे वो हम हमारे यहाँ बड़े बड़े ओहदे लग जाते हैं इंसानों के साथ कि भाई फलां वज़ीर है, फलां वज़ीर आज़म है, फलां मेयर है, फलां MP है, MN है, लेकिन इस सारे ओहदों के साथ अगर वो बंदा किरदार वाला नहीं है ना, तो आप जो है वो गधे पे 100 मन किताब भी लाद दोगे तो गधा PhD नहीं हो जाएगा। तो जिस दिन किरदार वाले लोग होंगे अपनी जगहों पे, इन ओहदों पे, आपने वजह पूछी है, ये सब चीज़ें ठीक है। भाई मेरे ज़माने में एक शहर कराची जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में ऑफिशियली शामिल था। आज दुनिया के, मुझे 10 साल हो गए उस जगह को छोड़े हुए, उस ओहदे को छोड़े हुए, आज ये दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। तो 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से निकलकर आज 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में बारिश हो जाती है। तो सर इस तरह होता है कि सैलाब का मंजर है, पूरा शहर जो है वो डूब जाता है। अभी तक सीवरेज का निजाम तक ठीक नहीं हो पाया इतनी हुकूमतों जी। करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक रिश्वत हराम कमाना चाहते हैं, वो कमा रहे हैं। सुबह घर से सोच कर निकलते हैं कि हमने आज कितने हराम पैसे को लेकर आना है, तो वो कर रहे हैं। जिस दिन प्रायोरिटी ये हो जाएगी कि शहर को ठीक करना है, तो फिर रातों में नींद नहीं आती। फिर जब आपके दिमाग पे सवार हो कि कहीं पर है, तो अब कराची के लोगों से जाकर पूछें, शायद ही कोई ऐसा आदमी जिसने हमें रातों में गलियों में फिरते हुए नहीं देखा हो। भाई हमारा भी घर है, हमें भी जो है कोई ओवर टाइम तनख्वाह तो नहीं मिलती, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदार जब आप होते हैं, जब आपको एक फिक्र होती है, तो फिर आपको बिस्तर अच्छा नहीं लगता रात को। सर, आप MQM की जो एक बड़ी जमात थी उसमें भी आप जो है उनको खिदमत दे चुके हैं अपनी। सर, एकदम वो इतनी बड़ी जमात टुकड़ों में कैसे तकसीम हो गई? उनके पास उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया, वो अकरबा परवरी में रख गए, वो रॉ के एजेंट बन गए, वो पैसे कमाने में लग गए, वो इंसानों की तबाहकारी में लग गए। इंसान लोगों को जोड़ने के बजाय अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए अपनी कम्युनिटी को दूसरों से लड़वा दिया। मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा। मैं पख्तूनों को दुश्मन बना के मुहाजिरों का फायदा नहीं चाहता, मैं पंजाबियों को दुश्मन बना के मुहाजिरों का फायदा नहीं चाहता, मैं सिंधियों को दुश्मन बना के मुहाजिरों का फायदा नहीं चाहता। बल्कि मेरे शहर में लाखों सिंधी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, लाखों पख्तून रहते हैं। मैं अगर आज शहर में कुछ करना चाहता हूँ तो मैं तो मुहाजिरों के साथ साथ सबकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये सोच जो है वो ख़त्म हो गई, और ये सोच इसलिए ख़त्म हुई कि ऐसे लोग आ गए, 14 सालों के लिए उनका गवर्नर आ गया, वो करप्ट आदमी था बिल्कुल, उसने और करप्शन फैलाई, अल्ताफ हुसैन को भी करप्ट किया, अल्ताफ हुसैन खुद भी उल्टे चक्करों में लग गए, फिर रॉ के एजेंट बन गए। रॉ से इंडियन एजेंसी रॉ के साथ जो है वो उनकी एफिलिएशन हो गई, 22 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे। तो जब आप इतने दलदलों में फंस जाते हैं
تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اگر کچھ اچھا کرنا چاہیں بھی تو آپ نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک دفعہ صرف سچ بولا ہے اور اس سچ سے جو ہے 35 سال کی پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. ہم نے تو کوئی گولی نہیں چلائی, کسی بندے کو نہیں مارا ہم نے, تو چونکہ وہ اندر سے سب کھوکھلی ہو چکی تھی ساری چیز. جبھی تو ہم نے بھائی مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی نا ایم کیو ایم میں وہاں پر. میں 19 سال پہلے میرے اللہ نے مجھے ایم پی اے بنایا, 18 سال پہلے میں صوبائی وزیر بن گیا, 16 سال پہلے میں کراچی جیسے شہر کا اللہ نے مجھے میئر بنا دیا, میں آج سے 9 سال پہلے میں پاکستان کا سینیٹر بن گیا. تو مجھے تو جو چیز بٹتی تھی وہاں پر مجھے ملتی تھی, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں پرسنلی, کل بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے. لیکن انسانوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہو رہے تھے, اس لیے ہم نے وہ جگہ سر پورے ملک کی تجارت بھی کراچی سے ہوتی ہے اور پورا ریونیو جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کا کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی سر ٹرانسپورٹ کے ایسے حالات, اور جبکہ سمندر کراچی کا اپنا, صاف پانی تک کے مسئلے, اور اسی وجہ سے اتنی بیماریاں آئے دن جو ہو رہی ہیں, اس کا سر کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے ہم ذمہ دار تو جو صوبائی اور وفاقی حکومت ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور امریکہ کو تو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا, ہم اسرائیل کو اور انڈیا کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمارے یہاں بیماری کیوں پھیل رہی ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ صوبائی حکومت پاک کراچی کو اون نہیں کرتی, وفاقی حکومت کو اپنے دوسرے چکروں سے فرصت نہیں ہے. لوگوں نے عمران خان کے وعدے پہ 14 سیٹیں ان کو دے دیں کہ بھائی وہ یہاں سے زرداری صاحب سے چھٹکارا حاصل کریں گے, وہ زرداری سے چھٹکارا کیا حاصل کریں گے, وہ ان کے ساتھ پارٹنرز ان کرائم بن گئے. آج عمران خان صاحب نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے زرداری صاحب کو کہ تم جو چاہو کرو, بس نواز شریف سے جا کر ہاتھ نہیں ملانا تاکہ میری حکومت ختم نہ ہو, اس کے علاوہ آپ کو کھلی آزادی ہے. یہ ہے ٹوٹل ایگریمنٹ. سر سندھ اور کراچی میں چونکہ بھٹوازم ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو پایا, جو عوام ہے وہ لبرل ہے اور تبدیلی کو پسند بھی کرتی ہے, یہ بھٹوازم اور بھٹو کیوں نہیں ختم ہو پا رہا؟ نہیں, اس لیے کوئی جینوئن پارٹی کھڑی نہیں ہوئی ہے نا. پیپلز پارٹی کے آگے کوئی جینوئن پارٹی 40 سالوں میں کھڑی نہیں ہوئی. ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا, اس نے مہاجر نعرے پہ چلی گئی, تو ڈیفینیٹلی سندھی تو مہاجر نہیں بن سکتا, تو انہوں نے تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بند گلی میں بند کر لیا. دوسری یہ کہ جو دوسری سندھ کی پارٹیاں ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ کردار میں وہ پیپلز پارٹی سے بھی 2 ہاتھ آگئے ہیں, تو لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں رہ جاتا اندرون سندھ کے لوگوں کے پاس. پاک سے زمین پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ ساری زبانیں بولنے والوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. ہمارے کردار پہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے اتنی بڑی بڑی ایڈمنسٹریشن چلائی ہیں, آج ہمارے دشمن بھی ہم پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتے. اور اس صوبہ سندھ میں اگر ڈیلیورنس کوئی آخری دفعہ کسی نے کچھ ڈیلیور کیا ہے, کوئی شہر بنا کر دکھایا ہے, تو وہ تو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہی سب چیزیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دور جو ہے اس طرح کا دور رہا کہ آپ ترقی کی طرف لے کے گئے کراچی کو, تو آپ ابھی اس اپنی پارٹی کو آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں کیسے دیکھتے ہیں, اور کراچی تک ہی زیادہ محدود کیوں ہے آپ کی پارٹی, پنجاب میں اور باقی صوبوں میں اتنی مقبولیت کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں, تو ہماری بیس کراچی, چونکہ ہم رہے ہوئے کراچی کے ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ کراچی کا تھا, تو ہم نے شروعات اس کی وہاں سے کی ہے. نہیں, ہمارے پنجاب میں ہماری آرگنائزیشن ہے, لاہور میں ہماری آرگنائزیشن ہے, ہمارے پورے سینٹرل پنجاب میں ہماری آرگنائزیشن ہے, ملتان میں ہماری آرگنائزیشن ہے, پنڈی میں ہمارا آفس ہے, اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے, اور ہم بلوچستان کے 70% بلوچستان سے 2018 میں ہم الیکشن لڑے ہیں. سندھ کے سارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہمارا سیٹ اپ ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارا سیٹ, ابھی گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے تھے 5 سیٹوں سے ہم الیکشن لڑے ہیں. تو نہیں, یہ کراچی کی صرف پارٹی, چونکہ میں رہتا کراچی میں ہوں, آوازیں وہاں سے زیادہ آتی ہیں, تو اس لیے لگتا ہے یہ کہ, لیکن ہاں ہماری بیس کراچی ہے, ہم نے وہاں سے اپنی اس جرنی کا آغاز کیا ہے, تو اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے. لیکن ہم نیشنل پارٹی ہیں. لیکن کراچی میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. کراچی شہر نہیں, ملک ہے پورا. تو کراچی میں بھی اگر کوئی پارٹی اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو کو نیشنل پولیٹکس کرنی پڑے گی, کیونکہ ساری زبانیں بولنے والے وہاں رہتے ہیں. تو ہم نیشنل پارٹی ہیں, کراچی بیس نیشنل پارٹی ہیں, اور اسی نیشنل پارٹی کو لے کر ہم ڈیفینیٹلی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی جس طرح سے دے گا, اللہ نے دلوں میں ڈالی لوگوں کے بعد, تو ہم آپ کو پنجاب میں بھی اور زیادہ نظر آئیں گے, ابھی بھی ہیں لیکن اور زیادہ نظر آئیں گے. ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں اور زیادہ نظر آئیں گے. ابھی اگر سندھ کے بعد اگر کوئی ہمارا سیکنڈ اگر کوئی اچھا اسٹرانگ ہولڈ ہے تو وہ بلوچستان ہے. ٹھیک ہے سر, موجودہ صورتحال ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی, آئے دن ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے بعد اگلے والے جو الیکشن ہیں اس میں کون سی حکومت کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مجھے نہیں پتا کون ہوں گے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو آج ہیں وہ نہیں ہوں گے, جو ابھی ہیں وہ نہیں ہوں گے. سر خان صاحب چونکہ اتنے وعدے بھی کرتے تھے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کہ اگر بل زیادہ ہے تو حکمران چور ہے, مہنگائی ہو تو حکمران چور ہے, جو چیزیں کہتے تھے میں کروں گا ساری چیزیں اس کے برعکس ہیں. اور کل ایک ریلیف پیکیج کا اعلان بھی بلکہ ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو قیمتیں ہیں وہ گھی کی بھی بڑھیں گی, پیٹرول کی بھی بڑھیں گی, سردیاں آ رہی ہیں تو گیس کی قلت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. سر اس ریلیف پیکیج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہو آپ نے جو کہا کہ بھائی خان صاحب نے کہا کہ بھائی جب بجلی کا بل بڑھے یا پیٹرول بڑھے تو حکمراں چور ہے, میں تو یقین کرتا ہوں ان کی بات پہ, سچ کہتے ہو,
اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آج اگر بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو جو کہہ رہے ہیں وہی ہے سارا، اس لیے کہ ان کی ارد گرد جو لوگ ہیں وہ چور ہی ہیں. انہوں نے اپنے کتنے انفارمیشن منسٹر بدل لیے، کتنے ہیلتھ منسٹر بدل لیے، کتنے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی جو ان کی ہے 10 سالوں سے کے پی میں، وہ کتنے منسٹر وہاں بدل دیے، پنجاب میں کتنے منسٹر بدل آئے دن تو اتنی تو کرکٹ ٹیم میں تبدیلی نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ خان صاحب نے اپنی ٹیم میں تبدیلی. امین خان صاحب کی جو ہے بیسٹ چوائس جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان جو ہے وہ ان کی وفاقی وزیر بنی پہلے، پھر صوبائی وزیر بنی، تو اب پتہ نہیں ان کو اور کیا ہوتا. تو یہ ٹیم ہے خان صاحب کی نا لیفٹ رائٹ والی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو پیکیج ہے اور یہ ساری چیزیں یہ فیس سیونگ ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ کا حشر میں اگر ایک جملے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی رکشہ ڈرائیور کو اگر آپ F-16 چلانے دے دیں نا تو وہ F-16 کا بھی بیڑا غرق کرے گا اور رن وے کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور کسی ٹرمینل میں F-16 لے کر گھس جائے گا، نہ وہ ٹیک آف کر سکتا ہے نہ وہ لینڈ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا وہ رکشہ ڈرائیور بھی نہیں تھے یہ، اور ان کو F-16 ہاتھ دے دیا پورا پاکستان. اب یہ ٹکرے مار رہے ہیں، کبھی ادھر گھس رہے ہیں کبھی ادھر گھس رہے ہیں. تو یہ ملک کوئی نہیں چلا رہا، یہ آٹو پہ ملک چل رہا ہے. اور جب یہ کچھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور برا ہو جاتا ہے. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو کوئی چارہ نہیں. چلے تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی بات کی گئی، کراچی کے مسائل پر بھی بات کی گئی، اور انہوں نے بڑی اچھی طرح ہر چیز کے بارے میں بتایا جس طرح پورے ملک کی صورتحال چل رہی ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.